تو دیکھا کہ حضرت اپنی بیوی کی فریاد لے کر وہ آئے شکایت لے کے کمپلین کرنے کے لیے. تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی بیوی ڈانٹ رہی تھی. یہ تو بیچارہ چپکے سے کھسک کے واپس چلا گیا. اب ان کی گھر والی ان کو ڈانٹ رہی ہے تو میں ان کو کیا میری اپنی کمپلین بتاؤں. تو واپس چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ بھی لیا. دوسرے دن ان کو پھر واپس بلایا. بھائی کل تو کس لیے آیا تھا؟ بولے امیر المومنین جانے دو نا اب بات. بولے نہیں بتا کل کس لیے آیا تھا؟ بولے اصل میں یہ تھا، میرا معاملہ یہ تھا کہ میری گھر والی میرے کو پریشان کرتی ہے. اور یاد رکھنا دوستو، ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ گھر والی جو ہے یہ ہوم منسٹر ہے. کیا ہے؟ اگر یہ خوش تو گھر جنت، اور اگر یہ ناراض تو گھر جہنم. آپ کو تو تجربہ ہوا ہوگا. جو شادی شدہ ہیں، جو شادی شدہ نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ مولوی صاحب بھی ٹھوکم کر دیں، لیکن شادی ہونے کے بعد پتہ چلے گا. ہم جلدی سے کہتے تھے نکاح پڑھنے کے وقت جو ہے نوجوان پٹاپٹ کہتے ہیں قبول، تو بولے ہاں پٹاپٹ منڈی ہلا دیتے ہیں. ان کو معلوم نہیں کہ پیچھے کتنا لفڑا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر ان سے پوچھا بھائی کیا معاملہ تھا؟ فرمایا حضرت جانے دو. نہیں. بولے نہیں. بولے میں تو آیا تھا میری گھر والی کی شکایت لے کر آپ کے پاس، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کی گھر والی آپ کو ڈانٹ رہی ہے. اب آپ کیا مجھے جو ہے صلاح مشورہ دیں گے؟ آپ کیا میری سفارش کریں گے؟ بولے دیکھ بھائی، میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں سنی ہیں کہ میری گھر والی کے میرے اوپر 4 احسان ہیں. کیا؟ اس لیے مجھے دبک کے چپ ہونا پڑتا ہے. ایک تو فرمایا کہ یہ میرے گھر کی رکھوالی کرتی ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. میں کہیں باہر جاتا ہوں تو میرے سارے گھر کی ذمہ داری یہ لیتی ہے. اور پھر فرمایا کہ میرے گھر کی جو ہے رسوئین باورچی ہے، کھانا پکا دیتی ہے. یہ بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے. سوچ لینا برابر نا. اگر عورتوں کو پتہ چل گیا پھر دیکھو. تیسرا فرمایا کہ میرے گھر کی دوبن ہے، یہ بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے کپڑے دھونا. اور چوتھا فرمایا کہ میرے بچوں کی دائی ہے، میرے بچوں کو دودھ پلانا، یہ بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو اس کا احسان ہے. فرمایا یہ 4 احسان میرے اوپر اس کے ہیں، اس لیے میں اس کے سامنے زیادہ نہیں بولتا. اور پھر عورت کے لیے بھی ایسے ہی بتایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ اونٹ آیا اور سجدہ کیا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانور آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو اس سے تو ہم زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں، ہم تو سمجھدار ہیں. اور دوسرے بادشاہوں کے 2 حدیثیں الگ الگ ہیں. دوسری حدیث نہیں ہوئے کہ اور بادشاہ کے جو لوگ ان کو بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں تو آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ حرام ہے. اگر اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کریں. تو دونوں کو اپنا ان کا حق بتائیں، کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ جوڑ ہو. اور اس کے علاوہ جتنے بھی مذہب میں وہ کہتے ہیں کہ چور کو کہتے تو چوری کرنا اور ساہوکار کو کہتے تو جاگتے رہنا برابر. اب لڑائی نہیں ہوگی پھر کیا ہوگا؟ ہر اپنا حق مانگ رہا ہے، لیکن دوسروں کا حق ادا کرو تو آپس میں جوڑ ہوگا. اپنا حق لینے میں لڑائی ہوگی. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جب شادی ہوتی ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بیٹی تھی تو ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ بن گئی. اب شادی ہوئی تو اس کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی ہے کہ اگر عورت 4 کام کر لے تو فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے واجب ہو جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ چلی جائے. اس میں پہلا فرمایا کہ وہ نماز کی 5 وقت کی پابندی کرے. دوسرا فرمایا رمضان مبارک کے روزے رکھے. تیسرا فرمایا کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے. اس میں برقع سے لے کے سب کچھ آ گیا. یہ اپنی ذمہ داری ہے، یہ اپنی خود کی ذمہ داری ہے. اور چوتھا فرمایا کہ خاوند کی فرما برداری کریں. سب سے بڑا مشکل معاملہ یہی ہے. لوگ کئی مرتبہ جو ہے کرٹیسائز کرتے ہیں برقعے کے اوپر. اور برقع یہ نہیں ہے دوستوں کہ اس کو کالا کپڑا پہن لیا اور چہرہ کھلا رکھا. برقع اس کو کہتے ہیں کہ اپنے مرد کے سوائے کسی اور کے سامنے اپنا چہرہ نہ کھولے. اس کو برقع کہتے ہیں، اس کو پردہ کہتے ہیں. برقع تو ایک کہنے کا اس میں بھی ابھی فیشن ہو گئی ہے، یہ کہیں بھی صحیح نہیں ہے. میں اور میری گھر والی ایک مرتبہ عورت کو مستورات کیجیے، وہاں تعلیم تھی تو تعلیم کر کے ہم دونوں واپس آ رہے تھے، بائک کے اوپر تھے. تو بیچ میں ہمارے وہ اپنے لاری نکلتی ہیں سبزی والوں کی، بکالے والوں کی. تو
لاری کے اندر سبزی دیکھی تو میرے گھر والے کے تھوڑی سبزی لیتے جاوے اپنے، تاکہ گھر جا کے وہ خریدنا نہیں پڑے، وہاں آسانی ہو جائے گی، میں چلو خرید لیں۔ تو وہاں بہت سارے جو غیر قوم کی عورتیں بھی اپنے گجرات میں تو رہتی ہیں، تو لاری کے اوپر کھڑی تھی 4-5، اور ہم بھی جا کے کھڑے ہو گئے۔ تو جیسے وہ میرے گھر والی سب سبزی لینے لگی تو وہ عورتیں جو ہے نا مجھے کہیں ہے بھائی તમે આને આટલું બધો બુરખો પહેરાવી રાખેલો છે, આ બિચારી મૂંઝાઈ નહીં જાય؟ اب ان کو میں قرآن حدیث تو کیسے سمجھاتا؟ میں نے ان کو ایک چھوٹی سی بات بتائی، میں نے کہا بہن તમે એટલી વાત સમજો કે તમારો ઘરવાળો અહીંયા ઉભેલો હોય ને તમે મારી સામે આંખ મીચોલી કરો, તમારા ઘરવાળો ક્યાં સુધી સહન કરવાનો? કે ભાઈલા એ તો સહન નહીં થાય, કે તમારો ઘરવાળો ઊભો હોય ને મારી ઘરવાળી સામે જોયા રાખે તમે કેટલી વાર સહન કરવાના? તો કે મારાથી બી સહન નહીં થાય। મેં કીધું એટલા માટે છે ને એને બી આરામ ને મને બી આરામ, તમને બી આરામ, તમારા ઘરવાળાને બી આરામ, એટલા માટે એને બુરખો પહેરાવી રાખેલો છે। تو میرا محترم دوستو، اسلام کے ہر رکن میں، اللہ کے ہر حکم میں، اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں دوستو دنیا اور آخرت کا بے انتہا فائدہ ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہمارا فالٹ ہے۔ تو دوستو جو ہے میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے لیے پیدا کیا۔ اب جب یہ ماں بنتی ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں ہیں۔ ہم دوستو جو ہے جوان ہونے کے بعد جب بچے ہوتے ہیں تو بچہ جو ہے ماں